اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز قرآن قصے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے پچھلی قوموں کے کچھ قصے لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بلکہ روایات کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ماں سے 70 زیادہ گنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے کسی بندے پر عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب بندوں کی سرکشی، نافرمانی حد زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امر پہ مجبور ہوتا ہے کہ ان کو عذاب کا مزہ چکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں پہ عذاب نازل کیا ہے، آج کے بعد سے ہم 2-4 ویڈیوز میں انہی کا ذکر کریں گے۔ اس کے پہلے سب سے پہلے روئے زمین پر جس قوم پر عمومی عذاب نازل ہوا وہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں غرق کر کے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد قوموں کے اوپر عذاب ہوا، اور ہم دیکھیں گے کہ قوموں کی خطائیں کیا تھیں اور کن گناہوں کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عمومی عذاب نازل کیا۔ اور ان تمام ویڈیوز کے بعد آخر میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے جناب ہود کی قوم عاد کا۔ اللہ تعالیٰ نے عاد کا ذکر قرآن مجید میں 24 مقام پہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود میں آیت نمبر 50 سے 59، سورہ احقاف میں 21 سے 28، اور سورہ فصلت میں 15 سے 16، اسی طریقے سورہ فجر میں آیت نمبر 6 سے 8 اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور بہت جگہوں پر جن میں ان کا ذکر آیا ہے۔ قوم عاد یہ کون لوگ ہیں؟ قوم عاد جناب نوح کے بعد کی قوم ہے۔ سب سے پہلے جناب نوح کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا، اس کے بعد قوم عاد کے اوپر، جو بڑی طاقتور تھی، اور ان کی اپنی اتنی قدر و طاقت تھی کہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ اور قرآن مجید کی آیت کی تلاوت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر مضبوط بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے، اور اسی ان کی اپنی قدرت، اپنی طاقت اور مضبوط گھروں کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ آج ہم بھی اپنے گھروں کو مضبوط بنا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقتور ہم ہی ہیں، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اے عزیز، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قوم عاد کے پیچھے ان کی فکر کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں دھیان دینا پڑے گا۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ارم ذات العماد۔ وہاں کی ارشاد ہوتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کام کیا؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ان کے گھر ایسے تھے جیسے شہر تو کہیں تھے ہی نہیں، انہوں نے اتنے مضبوط اور اتنے اچھے گھر بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے جناب ہود کو معین فرمایا اور انہیں بھیجا تاکہ وہ جا کے قوم عاد کی ہدایت کریں۔ قرآن مجید کی آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی آبادیاں بڑی سرسبز تھیں، زرخیز تھیں، اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہی نعمتوں کی فراوانی، یہی چیزیں ان کی خدا سے غفلت کا سبب بنی۔ جناب ہود آئے اور انہوں نے ان کو پھر انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور برے کام شروع کر دیے۔ جناب ہود آئے، انہوں نے ان کو خدا پرستی کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ آپ پڑھیں سورہ ہود کی آیت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْرَطُونَ۔ جناب ہود نے فرمایا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ان کے ہود کو ان کی طرف بھیجا اور فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، خدا کی عبادت کرو، اور تمہارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تم کیوں خدا پہ جھوٹی باتیں مان رہے ہو؟ لیکن وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِنَا، لیکن بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، لیکن یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رَسُولَهُمْ، اور اپنے رسولوں کا نسیان کیا، نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے
ہر جبار عنید کا اتباع کیا، ہر اس شخص کا اتباع کیا جو خدا کے خلاف ہو۔ یاد رکھیے، جو آپ کو خدا کی طرف بلائے آپ اس کا اتباع کریے، جو آپ کو خدا کی طرف لے کے جائے اس کی بات مانیے۔ ایسے اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، غیر خدا کی طرف لے جانے والے ہیں، بڑے بڑے بہانے بنا کے، بڑے بڑے ناموں کو استعمال کر کے، جو پچھلی قوموں کا کام تھا وہ آج یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں مانے، بہت منایا لیکن نہیں مانے، بڑی تبلیغ کی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں مبلغین کے لیے کہ نبیوں سے سیکھیں، وہ آخری حد تک مایوس نہیں ہوتے تھے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ جناب ہود نے بلایا لیکن کوئی آنے کو تیار نہ ہوا۔ ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا، 7 سال تک قحط رہا۔ عالم یہ ہو گیا کہ بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا، ہر طرف خشک سالی ہو گئی۔ لوگ آئے، جناب ہود کے گھر آئے، کہا ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا ان سے کہو دعا کریں کہ بارش ہو۔ کہنے کہ بےہود ہے آدمی، اگر وہ دعا کرتے بارش ہوتی تو ان کے کھیت خود سوکھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیوی بھی گمراہ تھی۔ ڈھونڈتے دیکھا ہود کہاں ہیں، یہ جگہ جناب ہود سے ملاقات ہوئی۔ کہا یا نبی اللہ دعا کریے اللہ بارش کرے۔ کہا ہم تم سے کہتے تھے نا اللہ کی اطاعت کرو، عبادت کرو۔ وہ تھوڑا سا نرم ہوئے، جناب ہود نے دعا کی، بارش ہوئی، قحط سے نجات ملی۔ انہوں نے پوچھا یا نبی اللہ آپ کی بیوی کا معاملہ کیا؟ تو ایسے سے کہہ رہی تھی۔ جناب ہود نے فرمایا کہ یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے، یہ ہمارے اللہ کے دشمن ہیں۔ پھر علاقے سرسبز ہو گئے، پھر زندگی لائن پہ آ گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر بت پرستی اور برے کام کرنے شروع کر دیے۔ جناب ہود نے سمجھایا کہ نہ کرو ایسا کام، بت پرستی نہیں کرو، اللہ کی طرف آؤ، لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ اور جناب ہود نے جب کہا کہ اگر تم ایسی حرکتیں کرو گے تو اللہ تمہارے پر عذاب نازل کرے گا، تو انہوں نے جناب ہود کا مذاق اڑایا۔ عذاب آئے گا، عذاب کہاں، جلدی بلاؤ، عذاب کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ روایت قرآن کہتا ہے پھر ان کے اوپر خشک سالی آئی، 3 سال تک سوکھا پڑا، اور پھر ان کی حالت خراب ہوئی۔ اور اس کے بعد جناب نوح نے جیسا کہا تھا، ان سے کہتے وہ عذاب کہاں ہے بلاؤ۔ جناب ہود جو ہے وہ ان سے کہتے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہیں مانا، اور آخرکار اللہ کا عذاب دکھائی پڑ گیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سُورہ فصلت آیت نمبر 15 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ہم نے اوپر ریح سرسر جناب ہود کی قوم کے اوپر سخت ہوا آئی۔ ایک مرتبہ آسمان کے اوپر کالے بادل دکھائی پڑنے لگے، سیاہ بادل، لوگوں میں شور ہو گیا، چلو بھائی بارش آنے والی ہے، کالے بادل ہیں۔ جناب ہود نے فرمایا یہ کالے بادل برسنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کہا خاموش بیٹھو، بارش ہونے والی ہے، ابھی ہمارے علاقے سے سرد ہو جائیں گے، سب ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ، خاموش بیٹھو۔ جناب ہود کو خاموش کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالَ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ جب انہوں نے آتے ہوئے بادل کو دیکھا، کہا آ گیا بادل، هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، یہ ہمارے اوپر بارش کرنے والے بادل ہیں۔ خوب عذاب علیم، کیا تھا یہ؟ کیا ہوا؟ یہ جو بادل دکھائی پڑے تھے یہ بادل بارش کے نہیں تھے، یہ ان کے اوپر عذاب کے بادل تھے۔ جیسے جیسے بادل قریب آئے ویسے ویسے ہوا تیز ہوتی گئی، اور جب بادل اور قریب آئے، وہ سیاہی اور قریب آئی، تو معلوم پڑا کہ وہ بادل نہیں، وہ تو تیز آندھی ہے۔ اور اب اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آندھی ایک تیز رفتار سے آندھی چل رہی ہے، اور ایسی خطرناک آندھی ہے کہ ان کے اسباب کو، ان کے مویشیوں کو اٹھا کے آسمانوں میں پھینک دے رہی ہے۔ سخت ترین آندھی آئی، بہت تیز آندھی، اور بادل نہیں تھی، یہ آندھی تھی۔ یہ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ بادل کی جگہ کے اوپر یہ ہوائیں چلتی رہیں، اے کاش یہ بادل ہوتے، لیکن چونکہ عذاب کی آندھی تھی، ان کے اوپر عذاب کی آندھی آتی رہی 7 دن تک، ایام النحسات، 7 دن تک۔
مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 7 دن تک مسلسل خطرناک ہوا چلتی رہی۔ اس ہوا کو باد عقیم بھی کہتے ہیں، اس ہوا کو باد صرصر بھی کہتے ہیں، اتنی خطرناک۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے، سمجھتے تھے کہ ہم گھر میں گھس گئے ہیں تو ہم کو گھر ہی، ہم نے مضبوط گھر جو بنا رکھے ہیں یہ ہم کو بچا لیں گے، لیکن اے عزیز ان ہواؤں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ روایتوں میں ہے کہ وہ کھجور کے سخت سوکھے ہوئے خشک درخت کے طریقے سے ہو گئے، سوکھ گئے اپنے مقام کے اوپر، اور اللہ کے عذاب نے ان کو بھی جا لیا، سب کو ایک طرف سے ختم کر دیا، ان کی نسلوں کو منقطع کر دیا، بالکل ختم ہو گئے، اپنے گھروں میں وہ بند کہے گئے۔ بہت مرتبہ کھدائی ہوئی اور وہاں کے جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے وادی احقاف میں، وہاں ان کی کھوپڑیاں وغیرہ اور ان کے کیا کہتے ہیں ہڈیاں نکلی ہیں۔ 7 دن تک یہ ہوا چلتی رہی۔ جناب ہود اپنے ماننے والوں اور صاحبان ایمان کے ساتھ ایک جگہ محفوظ جگہ پر خاموش بیٹھے رہے 7 دن تک۔ 7 دنوں کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کم ہوئی۔ جناب ہود اپنے چاہنے والوں اور باایمان لوگوں کے ساتھ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا علاقہ اللہ کے عذاب سے تہس نہس ہو چکا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ان کے گھروں کو کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر یہ مرے پڑے ہوئے ہیں، خشک ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ آدمی مرتا ہے تو جنازہ گیلا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں گوشت سڑتا گلتا ہے، یہ سوکھ گئے تھے، یہ لوگ بالکل خشک ہو گئے تھے۔ جناب نوح نے اپنی قوم کو لیا اور وہاں سے وادی احقاف سے نکلے اور حضرموت چلے گئے اور آخری عمر تک وہاں حضرموت میں رہے۔ اے عزیز اللہ نے قوم عاد کے اوپر عذاب نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، اپنے رسول کا عصیان کیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ جاہدوا بآیات ربہم، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے خدا کی آیت کا انکار کیا، وعصوا رسلہم، اپنے رسولوں کا عصیان کیا۔ اے عزیز انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ جو حرکتیں انہوں نے کی وہ حرکتیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پر اللہ عذاب نازل کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ دعائیں پالنے والے ہمیں ان باتوں سے محفوظ فرما جن کی بنیاد کے اوپر پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوئے ہیں، ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما جن کی بنیاد پر اللہ نے قوموں پر عذاب نازل کیا ہے۔ خداوندہ اس ماہ مبارک میں ہم تمام گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، قوم عاد و ثمود کے اعمال سے ہمیں دور رکھ۔ خداوندہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔